الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیہ عزیزان محترم، میرے تو پہلے پیر طریقت راہبر شریعت آل نبی اولاد علی پیر سید سجاد حیدر شاہ صاحب آستانہ عالیہ حضرت کیلیاں والا شریف انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ اس تو بعد فاضل نوجوان عالم باعمل حضرت علامہ مولانا محمد عرفان صدیقی صاحب انہوں نے بیان فرمایا۔ حقیقت بجڑے سید سجاد حیدر شاہ صاحب نے وہ میرے تو پیر وڈے نے تے صدیقی صاحب میرے نڑو عالم وڈے نے، مینو انہاں پیچھے اپنے تو واری دیتی ہے دینی پینا چاہیے، کیونکہ پہلا تقریر کر لئیے نا پہلا بھائی جی نمکین چاول بھی چل جاندے تے جس لئے بندہ بکرے دا گوشت راج کے کھا لے تو موڑو نہ کھیے ہونے کھا کیوں آجی تے وہ تھوڑا جیا پھر بندے کھان تو تھوڑا جیا وہ آندے نے بہن کیویں کھائیے یار اتو تھلے لے آندہ ہے تھلو دا جانتا سو کھاؤں گا تو یکدم اتو تھلے ساڑھ چھڑے آئے لیکن سادی فرماندن اسپتادی اگرچہ بتازد اے یا انج آخری نیا ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است۔ میرے نال بھی بہت سارے علماء ماشاءاللہ کوئی کرسیاں تے تھلے بڑے اچھے بزرگ پڑھے لکھے تشریف فرمان ہیں۔ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا عبدالرؤف ریحان صاحب آپ بھی تشریف فرمان ہیں اور حضرت علامہ ماسٹر حق نواز صاحب بھی تشریف فرمان ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک فصاحت اور بلاغت دی دنیا ہے۔ ہاں یہ حضرت علامہ مولانا مناظر صاحب جڑے گوندل صاحب نے ماشاءاللہ جس تو صدیقی صاحب پڑھے نے وہ تو یوں بھی فارغ التحصیل نے اور اتھے امامت دے ماشاءاللہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ حافظ صاحب بیٹھے نے، قبلہ نیازی صاحب سارے یہ بزرگ جتنے نے یہ سارے ہی ساڑھے سر دا تاج نے، دل دا سکون تے چین نے جتنے بھی نے
اس مسجد دی جو انتظامیہ ہے اس مسجد دی انتظامیہ نو میں اس گل تے مبارک دینا کہ ہر سال دی طرح انہوں نے ایک ذمہ داری اٹھائی ہے کہ یوم صدیق اکبر نویں منڈی والے دے حصے تو ماشاءاللہ اپنی ڈیوٹی نو اونج ہی نبھا رہے نے جویں نبھان دا حق ہوتا ہے. میں نہیں پتا ہو سکتا ہے کیونکہ میں ویکھیا نہیں کوئی چیز ویکھی نہ ہوئے دے بارے بندہ پھر اظہار رائے نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے تو آڈے کوڑے اس تو پہلا بھی محفلہ ہوں دیاں یوم صدیق اکبر تے میں چونکہ وہ ویکھیا نہیں میں اے ویکھیے تے میں اس گل دی داد دینا اساں جامعہ مسجد نور اچ بھی کرائیاں پر تسی نویں منڈی والے ساڈے تو بھی تھوڑے جے اگے ہی رہے ہو پیچھے نہ ہو گئے. مطلب اے میں توانوں رعایتی نمبر نہیں دے رہا مت آکھو اونج ساڈی ہے نویں منڈی والے دی شاہ ریفیوز لگتا ہے. حقیقت دا اعتراف کرنا یہ بھی وڈے دل دی علامت ہوندی ہے. ہن میں آکھاں جامعہ مسجد نور نال نہیں رلیندا نہ بھائی ٹھیک ہے جامعہ مسجد نور سبحان اللہ مرکزی مسجد جو ہوئی لیکن حسن انتظام اور دعوت اور تنظیم دے اعتبار نال اور آمد و رفت دے اعتبار نال تہاڈا جلسہ یوم صدیق اکبر دا اس تو بھی اگے لے کے جا رہے ہاں جی ہاں جی نہ حاجی ارشد ہیرا ہویا ہیرے دا قدر سارے آنی ہاں حاجی ارشد ہیرا بالکل. ایک بزرگ ہوندے سن ایس جگہ تے حاجی نصر صاحب ہو سکتا ہے منڈی تواڈی دے محلے داران ساڈے نال بھی اختلاف ہو جاتا ہے حالانکہ سید بھی ہیں عالم بھی ہیں لین بھی درویش والی تیاں جو ساڈے نال بھی جڑے اڑن والے نے وہ اڑ جاندے نے. ہو سکتا ہے تواڈے چ بھی کوئی حاجی نصر نال اڑدا ہوئے تے نا پسند کردا ہوئے کسے پہلو تو لیکن اس دی شخصیت دا ایک پہلو ایسا سی کہ وہ مسلک دے تے بڑا غیور سی. جتھے کوئی مسئلہ آل سنت دا بنے ہیں پورے تحصیل پنڈی بڑیاں وہ ساریاں تو اگے ہو گیا ہے. آندے نے پنجابی وچ مر گیا تے ٹر گیا دے پتے پیچھے لگ دے جے ہون کوئی ہون دی تھا تے انج کھلوتا نویں منڈی تو تے موڑ مننا گی نہیں تے بڑے بڑے بندے آندے نے باپ رپیے لینے آئے تے لے لو ساتھ وگے نہیں کھلوی تھانے جنی درخواست جنی ہون دے ساڑھا نہ آوے تے پیسے جتنے لینے لے لو وہ آندہ تُسی میرا لی. اللہ تعالیٰ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. سنی مسلک دا پہرے دار سی حاجی نصر تُسی او دے نال لاکھ اختلاف کرو اے او دے خوبی سی اور خوبی دا اعتراف نہ کرنا بھی کنجوسی ہے اور بخل ہوتا ہے. او دے اندر ایک خوبی سی کہ وہ اپنے مسلک دی فرانٹ لائن دا سپاہی سی. اللہ کوئی اس دا جانشین پیدا کرے. اور کوئی ایسا ہور مجاہد ہوئے اور پھر سواد علی گل ہے مجاہد کچھ وچ شرارتی بھی ہوندے وہ شرارتی نہیں سی. اللہ تعالیٰ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. جڑے بھی انتظامیہ دے افراد نے انہاں لنگر دا انتظام اور جناب صدیق اکبر دی بارگاہ وچ نظرانہ عقیدت اس شان دا ہی پیش کیتا ہے حسب استطاعت جتنا بندہ حق ادا کر دیتا. ماشاءاللہ اللہ تو ان برکت. لو میرے کول تے ہی تقریر ہے وہ میں کر چاہتا
ہوں اگاں آ گئی گل جڑی ہے کچھ چند گزارشات دی، وہ بھی میں پیش کر دینا جو من آندا ہے تو دسنا، امید ہے تو سمجھ بھی آئے گی، تے جدو سمجھ آ جائے پھر سواد آپ پہ آ جاتا ہے۔ ہاں جی، سمجھ نہ آوے بندہ بڑی بلاغت نال بھی انگریزی اچ تقریر کرے تو جو سمجھ ہی نہ آوے تو سواد کیویں آوے؟ ہاں جی، سمجھ آ گئی تو سواد بھی آ جاتا۔ تو حضرت صاحب اللہ دے قرآن دی ایک آیت میں پڑھیے، مفسرین نے اس آیت دی تفسیر وچ لکھیا ہے کہ جدوں کوئی مر جائے تو او دے اتے مٹی پان لگیاں اے آیت دعا دے طور تے پڑھی جاندی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ لیکن صاحب تفسیر بغوی نے اس آیت دی شرح وچ ایک جملہ لکھے، منہا خلقناکم دیتا کہ یہ مٹی ہے جس سے اللہ نے آپ کو مجھے خلق فرمایا ہے، منہا خلقناکم مٹی سے خلق فرمایا ہے، اسی سارے مٹی تو خلق ہوئے ہیں۔ اس خلقناکم دی شرح آپ فرماندے نے کہ جس وقت انسان دا نطفہ باپ دی کانڈی چو نکل کے ماں دے پیٹ میں جاندہ ہے تو اللہ دے امر نال فرشتہ زمین دے اس حصے دی مٹی اٹھاندہ ہے جس حصے تے اس بندے مر کے دفن ہونا ہوندہ ہے، او اس جنین دے اتے چھڑک ہے۔ توجہ ہے بھائی صاحب؟ جے سمجھ ہوندی پئیے تے اوکے کر دے جاؤ تاکہ میں اگاں ٹردا جاواں، نہیں تو مڑو تھے اوکے تاں کرنا ہے بھائی جلے سمجھ آ جائے۔ فرشتہ ہوتی اٹھائیں ہے مٹی جتھے اس بندے مرن تو بعد اتھو وہ مٹی اٹھاندہ ہے تو اتھے چھڑک دا ہے، جب وہ چھڑک دیندہ ہے تو اللہ فرما دیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، پھر اللہ تصویر بنائے ہے جیسی چاہے، هو اللہ الخالق البارئ المصور الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ پھر جب وہ بندہ پیدا ہوتا ہے تے وہ بندہ اپنی زندگی جتھے مرضی گزارے، جب وہ فوت ہوئے وہ پھر دفن اتھے ہی ہوندہ ہے جتھو دی مٹی اٹھائی گئی سی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم۔ اے صاحب تفسیر بغوی نے لکھیا ہے۔ پھر ایک بر صغیر پاک و ہند اندر مفسر قرآن گزرے اور صوفی بھی سن، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ، آپ اس آیت دی شرح فرما دیں کہ واقعاتاً ایسا ہی ہے، تو پھر اے بات اس بات دی دلیل ہے کہ اگر ہر مرنے والا اتھے ہی دفن ہوندہ ہے جتھو او دی مٹی لئی گئی ہے، تو پھر اس گل دی دلیل ہے کہ اکو تھا تو محمد عربی دی مٹی لئی گئی ہے، نارالی تھا تو ابو بکر صدیق دی مٹی لئی گئی ہے۔ ایڈی کوئی ڈوگی گل تے کوئی نہیں جی دے سمجھن آستے کوئی سانو بڑا زور لینا پہ تو گل اٹھے کیونکہ جناب ابو بکر اس جگہ تے دفن ہوئے نے جتھے رسول اللہ دفن ہوئے نے۔ انہوں میں یہ نہیں آندہ کہ رسول اللہ دی تے ابو بکر دی مٹی اکو ہائی، پر انج تے آکھنا بندہ ہے نا
بہائی نال نال گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ انج تے آکھنا بندا ہے نا باوے چ بننا کوئی نہ سرسائی دی فرق بندا ہے ایتو رسول اللہ دی اٹھائی گئی ہے تے نالوں ابو بکر دی اٹھائی گئی ہے کوئی اللہ نو یار دا یار پیارا ہی ایڈا لگدا ہا با مٹی بھی رب نے وکھری نہیں کیتی اتھو ہی اٹھائی گئی ہے جتھو یار نو دفن کرنا واہ بھائی کیا بات کیوں سجنوں واہ میرے مالک میں تیری وانڈ تے تقسیم تو صدقے جاؤں بندیاں کی سمجھنا ہے ابو بکر کون ہے بندیاں دی عقل ہی چھوٹی ہے ابو بکر دی شان ہی وڈی جی بندیاں دی عقل چھوٹی ہے صدیق اکبر دی شان وڈی جان دین بیچارے چھٹو پر گل ہی لین دی لوڑ نہیں جی سنو اور سمجھو عزیزو کرمالے بندے ہو صدیق اکبر سرکار اللہ اس جگہ تے مدفون ہوئے جس جگہ نو اللہ نے رسول اللہ واسطے پسند فرمایا ہے نا ایتھے گل کرنی ہے نا میں گل کرنی ہے اے جتھے دفن ہو بھی دے نا اے بھی ایک عالم ہے ان سطح نے عالم ارواح برزخ عالم برزخ ایک بات ایک سید صاحب نے لاہور دے ابو البرکات سید محمود احمد رضوی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دی بخاری شریف دی شرح بڑی معروف ہے اہل سنت دے حلقیاں میں سید محمود رضوی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ایک دن حضور پوچھیا ابو بکر کوڑو کہ ابو بکر پیارے جدو اللہ فرمایا الستو بربکم وہ وقت یاد ہی یعنی اللہ ساریاں روحانو اکٹھیاں کر کے تے انہاں کوڑوں آہد لیا ہے آہد یا الست جنو سدے نے الستو بربکم تے وہ یاد ہی جدو اللہ پوچھا ہے میں تو اڈا رب ہاں تو ابو بکر نے عرض کیتا سرکار یاد ہے حضور پوچھ دینے سب تو پہلے کون بولے ایسے اور یہ بات نوٹ فرما لو جدو اللہ پوچھے ہے تو پھر پوچھنا اللہ سی نا ذوالجلال حیبت تاری ہو گئی عالم ارواح تھے کوئی روح نہ بولی ساریاں ساکت ہو گئی ہیں چپ تو سب تو پہلے ابو بکر صدیق فرما دینے سرکار تسی بولے آؤ لہون جیڑی ایس تو اگلے پاسے گل لینا تو سا سمجھے بڑی سواد آلی ہے تو ہے واقعی سواد آلی پر جیڑی ایس تو اگلے پاسے سواد تے ہوتے ہی چواج دی رات اچھ لینا ہے نا یہ تے پھر سواد آلی ہے حضور ہی بولنا حضور بولے سب تو پہلے آقا کریم نے ارشاد فرمایا بلا تو جیڑی ابو بکر صدیق نال جملہ بولے ہیں سانتے اس بھی سواد دے چھڑے ہیں صدیقی اکبر فرماندے نے سونیا سب تو پہلے تسی بولے آؤ میں ادو بھی تو اڈے نال ہی کھڑا ہاں پائیا گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی سرکار میں ادو بھی تو اڈے نال سا یہ دا مطلب یہ ہویا کہ ابو بکر صدیق دا جوڑ ایتھے نہیں یہ بھائی عالم ارواح دا جوڑے اجے وجود انسانی تے پیدا ہی نہیں ہوئے بندیان تے باغ دی سوئی پیچھے لگی ہے صدیق اکبر دا حضور نال ساتھ ادو دا جدو اجے عالم ارواح سی میں ادو بھی نال سننا اے وے عالم ارواح اس تو اگلا عالم عالم دنیا آ گیا جی تو عالم دنیا ویچ میرے نبی پاک تے صدیق اکبر دا ساتھ ہوئے جنہوں قرآن اچھ اللہ فرمایا ہے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ
نہیں ساتھ ہوئے جنہوں قرآن منیا ہے اور منوایا اذ یقولو لصاحبہ. حضرات محترم واہ دوستانے دی بکار حضرت ابو بکر صدیق کے حضور دی حیات مبارکہ وچ 2 سال دا فرق ہے. ابو بکر صدیق 2 سال پیچھے آئے 2 سال پیچھے گئے 63 سال حضور دی عمر سی 63 سال ابو بکر صدیق دی عمر سی. پیر والے دن حضور دا وصال ہویا ہے پیر والے دن ہی ابو بکر صدیق دا وصال ہویا ہے. پاجی اگر توجہ ہوئے تے عرض کرنا چاہنا جیڑی 4 پائی تے رسول اللہ دا وصال تو بعد جنازہ رکھیا گیا سی اس سے 4 پائی تے ابو بکر صدیق دا جنازہ رکھیا گیا. توجہ ہے جنہ پاک اتھا نے نبی پاک نو قبرے چتاریا سی وہ پاک ہاتھ ابو بکر صدیق نو اتار گئے اس سے تھا تے جتھے پاک نبی سرکار تشریف فرما سن. اجے سننا ساری زندگی عالم دنیا ہے ابو بکر حضور سرکار دے جتھے حضور نے غارچ مزارچ سفرچ سردیچ گرمیچ مکیچ مدینیچ بدرچ اوہدے جتھے حضور نے ابو بکر ناڑ عالم ارواح وچ بھی ناڑ عالم دنیا وچ بھی تے قبر دا عالم عالم برزخ اوتھے بھی. اور اجے آخری جملہ ذرا سننا ذرا رکنا. حضرت ابو بکر دی شان ہوئے نا جی تو بھائی جی نعرہ تے ہر گل تے ہی بنتا ہے نا نعرہ تے ہر گل تے ہی بنتا ہے پر یہ بگلاں ڈھیر ساریاں نے ٹھو میں تو انہیں سنا لاؤں. ذرا غور فرمانا بھائی صاحب. عالم برزخ یعنی قبر دا حضور نال عالم ارواح چ بھی ابو بکر حضور تے نال نے عالم دنیا چ بھی تے عالم برزخ چ بھی. ہن سننا ذرا چوتھا عالم حشر میری ترتیب ہے. حضرت ابو بکر نو آج حضور نے انگلاں وچ انگلاں پا کے جنڈی پائی ہے. بھائی صاحب توجہ ہے تواڈی ذرا رمض سمجھنا. حضور نے ابو بکر صدیق دا ہاتھ پھڑیا ہے کہ ابو بکر حضور دا ہاتھ پھڑ دے. ایک کہ حضور نے ابو بکر دا ہاتھ پھڑیا ہے پھڑ کے جدو صحابہ ویکھیا حضور نو تے ابو بکر صدیق نو جنڈی پایا تے نال حضرت عمر پاک بھی سن تو میرے نبی پاک صحابہ نو فرما دے ہا قضا نباسو یوم القیامہ. جی میں اسی ایتھے کٹھیاں اسی حشرچ بھی ایویں ہی کٹھیاں ہونا ہے. عالم ارواح وچ بھی کٹھے عالم دنیا چ بھی کٹھے عالم برزخ چ بھی کٹھے تے عالم حشر چ بھی. اور پھر اکٹھ دا سواد ہے با حضور نے بڑی صدیقی صاحب دا صاحب زیادہ ہے محمد حسین بڑا سن سارے روز پیارا لگتا ہے. کچھ مولوی صاحب دا منڈا ہویا ہاں جی تے کچھ او دیا ادامہ بھی سونی ہیں اسی سارے ہی دینا بڑا پیار کرنے ہیں. جدو او صدیقی صاحب نال ٹریا جاندہ ہوئے یا میرا پتر چھوٹا میرے نال ہوئے تے این جیسی کرنے تو انگل پھڑ لیں او چھوٹے ساڑی پھڑ لیں دے. ایسی مسجدی چو نکل پورنے شیخ کاشف دی جڑی جوس والی دکان ہے وہ دے کو لنگ دے جانے جی اگاں جدو چوکے چونا ہے نا تے اسی انگلی بچو ہاتھ دیوں کاٹ لینے اسی پھڑ لینے موڑ ہاتھ اسی پھڑ لینے تو نالا پوچھ سکتا ہے بھئی اگے اوس پھڑیا یا ہون تسی کیوں پھڑ لیا ہے یہ دی فرق کی ہے. اسی فرمانے ہیں بھئی اگے سی عام ماحول چوکے چھ رش ہوندہ ہے تے ہون اسی پھڑ لیا ہے اگے انہیں پھڑیا سی چھوٹا سی نا ہو سکتا ہے چھڑ دیندہ چھڑ بھی دیندہ تے خیر سی ہون اسی پھڑ لیا ہے
جتنی بھیڑ بھی ہوئی انہوں ہوندا کچھ نہیں اسی چھڑ دے نہیں بھائی یہ گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی بھائی صدیق اکبر سرکار نے لبک ایک گل سنو جی تے تو نعرے دا شوق ہے تے نعرہ اونج مارو جی دے نال ذوق اضافہ ہوئے اگلا بھی نہ ونجاؤ تو اڈی مہربانی میں انتے نعرے دی لوڑ کوئی نہیں میں نے تسی گل سنے سرکار نے ہاتھ پھڑیا ہے صدیق اکبر نے نہیں سرکار نے اس واسطے پھڑیا ہے کہ صدیق حشر دی بھیڑ بڑی ہونی ہے ہاتھ میں نے پھڑا منکر ویکھ لوے صدیق نہیں صدیق نو نبی پھڑیا ہویا ہے گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں بھائی جی اتھے رمز ہے نا صدیق حضور دا نہیں پھڑیا حضور نے صدیق دا پھڑیا ہویا ہے بڑے حضور ہی نے چھوٹا سمجھ کے پھڑیا نے لیکن بھائی جی جنہ چر حضور ہاتھ نہ چھٹن حضور دا نوکر کیڑا ہے جڑا ابو بکر دے قدم چھڑ دے وے جی دے ہاتھ حضور دے ہاتھے چھو اب نو سمجھ آئی کہ نہ آئی جی دے ہاتھ رسول اللہ دے ہاتھے چون اسا ابو بکر دے پیر تاں نپے نے جانے من کہ ہاتھ حضور نپے نے ساڑھے بن دے ہی پیر نے نہیں سمجھ آئی گل ہاتھ تے ابو بکر دے حضور دے ہاتھے چلی بھائی ساڑھے پھر قدم ہی بن دے نے سنو اور یاد فرما لو تو اڈا کی ذہن مند ہے کہ حضور نے پھاڑ لیا ہے تو پھر چھڑ دیتا ہونا نا بھائی صاحب نا حضور فرمان دیں سب تو پہلے قبر چو میں اٹھاں گا نوٹ کر لو اور حضور فرمان دیں میرے تو بعد ابو بکر صدیق اٹھے گا سب تو پہلے قبر جدو کھلے گی نا قبران کھلنی ہے نا قبران کھلنی ہے نا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْسِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ قبران کھلن گیا تو سب تو پہلے هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ دی تفسیر جو علماء لکھتے ہیں سب تو پہلے حضور دی قبر کھلے گی اور حضور فرماتے ہیں میرے ناڑ میرے تو بعد ابو بکر صدیق اٹھنا میں تو انہیں قرض کر دینا یہ تقریر کتاب اچھ نہیں دی کتاب اچھ کوئی اور لکھیا ہوندہ ہے انہوں پھر پلٹ کے ویکھنا ہوندہ ہے بیدے ویچ کی یہ ہر جگہ تی حضور ابو بکر نو ناڑ کیوں رکھ دے دیکھو نا ایک سوچ پیدا ہوندی ہے صحابہ تے اور بھی ہیں یہ ہر جگہ تی انہی کیوں ناڑ رکھ دے صدیق اکبر سائن ہو تو اے نکتہ بھی حضور آپ کھول گئے اے نکتہ بھی حضور آپ اے راز بھی آشکار فرما گئے جدو حضرت ابو ذر والمو کر کے تے فرمایا یا ابا ذر زرغبا ابو ذر وقفے نال ملیا کرو محبت بدی ہے کیوں جی حضرت صاحب حدیث شریف ہے نا وقفے نال ملیا محبت روز نہ ملیا کرو بچ وقفہ کریا کرو محبت بدی ہے حضور دا فرمان ہوئے تو بھائی جی غلط تے ہو ہی نہیں سکتا تو اڈا کی خیال ہے فرمان حضور دا ہوئے تو غلط ہو سکتا ہے اے پکا ہے وقفے نال ملیا کرو محبت ود دیئے حضور نے ابو ذر نو فرمایا یا ابا ذر رے تے سونے سے سارے لیا تے ویچ ابو بکر بھی ہے ہر ویڑے والی گل پہ دسنا ہر ویڑے والی جدو سونا ابو بکر صدیق نے لیا تو سرکار نے اگلی سویرے حاضری نہ دیتی یہ ابو بکر دی دنیا ہے کہ ہر او کام کرنا ہے جیدے نال حضور دا عشق بدتا جائے ہر او کام کرنا ہے جیدے نال حضور دی محبت حضور نے فرمایا میں نے غریباں چرانا پسند ہے ابو بکر بڑے امیر ہے جدو یہ سنیا نا با سرکار نو غریب پیارے لگ دیں تو نہ سارا مال بڑھ دیتا با جے سنیا تین پیارے غریب لگ دے ہون تے محبوبہ سا مال نو رکھ کے کی کرنا ہے اسی وہ بن جائیے جو یار نو پسند ہے توجہ ہے حضرات کے نام ذرا رمض سمجھنا
رمض سمجھنا ذرا اللہ اپنی برکت عطا فرمائے تسی تقریر سننا بھی جان دے ہو صدیقی صاحب نے تہاڈی بڑی سونی تربیت فرمائی ہے حضرت سرکار نے فرمایا کہ محبت ود دیئے وقفہ کریے ابو بکر سویرے کوئی نہ آئے تے جدو نہ آئے تے حضور فرماندے نے بھئی آج ابو بکر نہیں آیا بلال آج ابو بکر نہیں آیا ہائے 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 آج پہلی غیر حاضری ہوئی کہ فرمایا ابو بکر نہیں آیا تو حضرت بلال عرض کی تھی سرکار میں انہوں بار جانے آوکھیا فرمایا جا بلال بلا کے لیا حضرت بلال گئے تو سرکار نو بلا لیا تو سرکار نو جدو بلال پاک لے کے آئے تو حضور فرماندے نے ابو بکر اگے تو اتنا وقفہ نہیں سی کدی پایا آج وقفہ لمحہ کیتے تو حضرت کی تھی سرکار تو سنکل آپ ہی تیری ارشاد فرمایا ہے کہ وقفہ کیتے ہیں محبت بدی ہے تو ایسی آکھیا تھوڑا وقفہ کر لئیے تو حضور فرماندے نے ابو بکر دو جان آکھیا ہے آئے 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 ابو بکر دوجیاں نو آکھیا ہے کہ وقفہ پرو تے محبت بدیئے تو نہ ملے تے محمد پاک دا اپنا دل نہیں لگدا آئے آئے بھائی ان سمجھ آئیے اس گل دی کہ نہ آئی بھائی ہر ویلے نال کیوں رکھ دے ہیں بھائی صاحب گالے وے سرکار دا اپنا دل ابو بکر تو بغیر نہیں لگدا تو انہوں پتہ نہیں صدیق اکبر دا بارگاہ نبوی چھ رتبہ کی رازدار مصطفیٰ واقف اسرار مصطفیٰ واقف اے جملہ یاد رکھنا حضور ہر بندے دا رازدار ہوندہ ہے حضور دے رازدار ابو بکر صدیق ہر بندے دے مشیر ہوندے کچھ ہوندے نے مطلب سارے بیٹھے ہو سارے ہی بیلی ہو کچھ او بیلی ہوندے جنہاں بندیاں باہر کٹ کے کلیاں گل کری اے دوجیاں نہ کی دے تو بیٹھا رہو تو دوجیاں جان دے تیرے نال گل کر حضور فرماندے لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا آپ فرماندے نا اگر محمد عربی دی یاران دی لسٹ کوئی ایس رتبے تے ہو سکتا ہے جڑا خلوت دا یار ہوئے تے اے اعزاز اللہ نے ابو بکر صدیق نو ہی عطا فرما رکھا ہے اپنے نبی واسطے عالم جنت عالم ارواح عالم دنیا عالم برزخ عالم حشر عالم جنت ایک ایسی تھا نہیں جتھے ابو بکر صدیق نبی تو وکھرا ہوئے بھائیا میں نے کسی تھا سے وکھرا بکھاتے صحیح جلدی سمجھ آئی کہ نہ آئی بھائی صاحب تقریر ہو گئی میں نے ایج دی ہوں دی ایج دی تو انہوں پیدا سی کہ بھائی صاحب آپ سمجھو دے صحیح میں نے کوئی جگہ تے بھی کھاؤ جتھے صدیق رسول اللہ سرکار تو سائیاں تو وکھرے ہوئے ہو اور سننا گل نو توڑ پڑھائیے نا گل نو پھر پتہ لگ جاندہ ہے بھی گل کہنا کی چاہ رہے حضرت کہنا یہ چاہ رہے کاش کوئی رمض بھی سمجھ کاش کسی دے پلے گل پہ جائے ویسے تو اڈے تے اگے ہی پئی میں نے اس گل تے یقین کامل ہے جڑے تسی میرے سامنے بیٹھے ہو تو اڈے پلے تے گل اگے ہی ہے اور تسی خوش نصیب ہو جنہاں نو معرفت ابو بکر صدیق حاصل ہے جڑے بندے جناب ابو بکر صدیق دے بارے سنی ایک بندے ڈگمگا جاندے نا بعد اوقات گل کر دیا وہ اصل دے اندر ابو بکر صدیق دی ذات اور شخصیت دی معرفت نہیں رکھ دے معرفت اصل نہیں حضرت صاحب میں نو گل یاد آگیا میں دوبارہ اس موضوع تے مڑ آماں گا لیکن ایک میں گل دس حضور دے 1.25 لاکھ صحابہ حضور تو زیادہ انہاں دنیا ہوتے جاندہ کونے رب تو بات کوئی ہے بندہ جڑا آکھے کہ میں صحابہ حضور تو زیادہ جاندہ سنو اے تسی گل مان لئی نا اور حقیقت ایسے ہی ہے حضور اپنے صحابہ نو سب تو زیادہ جان دینا اللہ تو بعد یا اللہ زیادہ جان دے اللہ تو بعد اللہ دا رسول زیادہ جان دے جدو حج فرض ہوئی ہے حج فرض ہوئی
تو رسول اللہ حج کرن نہیں تشریف لے علماء بیٹھے جیتے غلطی ہوئے نالوں میں دس چھڑن تاکہ بات انہاں تک ٹھیک پہنچ جائے میں اس گل تو بالکل غصہ نہیں کرتا وہ میں کیوں دسیا ہے نہ دسے ہوئے تو مڑ زیادتی ہے غلط پیغام نہ چلا جائے حضور حج فرضیت تو بعد پہلی باری خود نہیں گئے صحابہ نے حکم دیتا ہے حج تے جاؤ 500 صحابہ تیار ہو جدو صحابہ تیار ہو گئے تو عرض کی تھی سرکار ساڈا حج دا امیر کون ہونا ہے حضور دے صحابہ چو بھی حاجی صحابہ حضور دے صحابہ چو بھی حاجی صحابہ جدو جان لگے ہائے ہائے تو پوچھیا سرکار سانو حج دا امیر کون دے رہے ہو کون حج کروائے گا قیادت کون کرے گا تو حضور نے فرمایا تواڈے حاجیاں دی قیادت ابو بکر صدیق کرے گا عالم اسلام دی پہلی حج دا امام ابو بکر صدیق اے رمض علی گالے اس تو آگائیں جب ابو بکر صدیق ٹر گئے نا تو سورہ توبہ نازل ہوئی حضور نے فرمایا علی ایس جڑیاں آیتاں نازل ہوئی ہیں اے لے جا تے اے جا کے تو پڑھ چھڑی میں دے تو سوچی پہ گیا حضور علی حج کرن تے علی پاک گئے کوئی نہیں حضور نے علی پاک نو کیوں گلیا ہے توجہ ہے حضور نے علی پاک نو کیوں بھیجیا ہے تو بھی جا حج پڑھ جو میرے ذہن چاہے میں تو وہی دسنا ہے نا نکاح جا ذہن میرا میرے ذہن چاہی آیا ہے کہ سائیاں ساریاں چیزاں دا علاج کیتا ہے کہ کوئی یہ نہ آکھے پیچھے بجی علی حج کرن گئے ہوں دے تے موڑون نہیں اگے ہونا مڑ علی پاک جو آئے کوئی نہ تے جو وہ ہندے تے موڑون نہ آگے ہونا ابو بکر صدیق سرکار تے باقی حاجیاں پیچھے ہونا حضور فرمایا علی تم ہی جا تے صدیق دے پیچھے پڑھ کے دس دے حضور ایمیں نہیں بڑھایا ابو بکر قابل امیر ہوڑ دے پیچھے پڑھ جا پیچھے پڑھ بگل دی سمجھ آگئی پیاریا کہ نہ جا اور پھر ذرا سننا ذرا ابو بکر دے عشق دی دمز نو سننا سرگی دا ٹائم اندھیرا سردی سی اس ویلے جدو حج فرض ہوئی اگ بال کے سیکنے پہ آئے صحابہ پاسیا سے بیٹھے مکے دے قریب پہنچ گیا اٹھنی بولی تے اٹھنیاں ایکو جہی بول دیاں نے اٹھنیاں دی بولی اٹھنیاں ورگی ہوندی ہے لیکن کو ابو بکر صدیق دا عشق اس معراج تے آپ فرماندن اٹھنی حضور دیئے رات دا اندھیرا ہے اٹھنی نظر نہیں ہوندی آپ فرماندے نے آواز تو لگدا ہے اٹھنی حضور دیئے انشاءاللہ اٹھتے بھی حضور ہی ہون اے مڑ حج دا سواد ذرا زیادہ ہو جانا ہے نا حج دا سواد وکھرا ہو جانا ہے حضرت جد اٹھنی نزدیک آئی تے اٹھتے مولا علی سن سرکار نے ایک جملہ پوچھیا ابو بکر نے مولا علی تو ایک جملہ پوچھیا کہ امیر بن کے آئے ہو یا معمور یعنی اے دو اگاں اور تساں آج پڑھینی ہے یا میں ہی ہاں مولا علی فرمایا ہے ابو بکر سونے آج تو ہی پڑھانی ہے میں تیرے پیچھے پڑھنے اجے بندیاں پاک نہیں ہوندہ پیا ہونا سی کریے کی توجہ ہے جناب دی ایک سطر نال اور ایڈ کرو تاکہ بات پوری ہو جائے سرکار علیل ہو گئے علیل سمجھ دے ہو بیمار ہو گئے سرکار مرض لاحق ہو گئی آخری مرض جس دے اندر رسول اللہ نے وصال فرمایا تو بلال پاک دی عادت سی اذان پڑھ کے حجرے دا دروازہ کھٹکھٹان دے حضور دے حجرے دے اگے کھڑے ہو کے عرض کرتے سن سنیا نماز دا وقت ہو گیا حضور تشریف لے ہوندے سن آکے نماز پڑھان دے سن کتنے خوش نصیب سن جڑے حضور دے پیچھے نماز پڑھ دے سن حضور سرکار اے آواز سنی تو فرمایا مرو ابا بکر فلیسلی بالناس ابو بکر نو کہو
میرے مسلے تے کھلو گل اجے روڑے چاہیے انہوں تے کوئی نہیں پر ساڑھیاں بندیاں دے وچ روڑا ہاں ابو بکر نماز دے پڑھان لگ پہ ابو بکر پڑھان دے رہے ایک دن ابو بکر 17 نمازاں پڑھائیاں طبقات ابن سعد اس لیے 17 نمازاں حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ سرکار دے ہوندیاں مسلے تے کھلو کے پڑھائیاں جملہ نوٹ کرنا ہے ایک دن ابو بکر بھی لیٹ ہو حضرت عمر نو بلال نے آکھا جی تساں کیا پڑھاؤ حضرت عمر مسلے تے کھلو گئے جہیر الصوت سن جہیر الصوت یعنی بلند آواز والے سن انہاں جدو تکبیر پڑھی نا حضور حجرے سنی تے فرمایا لا 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 نہیں 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 عمر نو پیچھے ہٹاؤ ابو بکر دے ہوندیاں عمر بھی نہیں پڑھا سکدا ہن سائیاں روڑا کڈیا بھائی ایویں نہیں کھلا رہا اگر کسی مشکات شریف میسر ہوئے تو دے اندر حدیث ہے سرکار فرماتے ہیں یا باللہ والمومنون الا ابا بکر نہ اللہ کسی اور تے راضی ہے تے نہ اللہ دیاں پیاریاں کسی اور تے راضی ہونا ہے ابو بکر اگے کھڑا ہوئے ساڑھے کو انج ہو سکتا ہے بجے روف صاحب نہیں تے صدیقی صاحب ہو جان تے صدیقی صاحب نہیں تے مناظر صاحب ہو جان مناظر صاحب نہیں تے بیعت نواز صاحب ہو جان یہ مدینے والی مسجد ہے حضور نہیں تے عمر بھی اگے نہیں ہو سکتا ہن صرف ابو بکر فرمایا نا پیچھے ہٹاؤ عمر بھی نہیں کھڑا ہویا یہ دا مطلب ہے یہ فیصلہ یہ نہ کوئی موجود میسر اویلیبل نہیں تے ہن جڑا ہے اگے کر لو نہیں یہ فیصلہ کسی اور رنگ دا ہاں تائیں 17 نمازاں چوں ایک بھی کسی اور نہیں پڑھائی مولا علی پاک بھی موجود تھا انہاں بھی ابو بکر دے پیچھے ہی پڑھی جانے من گل تھوڑی دی اجے اگاں ران دی ذرا غور فرمانا تسی تے میں سارے ہی اے جڑے ایسی بیٹھے ہیں کسی نہ کسی پیر صاحب دے سی مرید ہوئی میں بھائی گل لے ساڑھے پیران دے اکثر صاحب زیادہ نلائق ہوں جائے یہ بھی ہے میں یوں ہی چلو تسی ران دے تسی انج نہ آکو پیران دے اکثر صاحب زیادہ نالائق ہوں تے ایسے پیر بڑے جی کرنے بھئی جیڑا بچوں کو پڑھ جائے ان کے دے نوکری تے لوا چھڑیا جیڑا کوئی بزنس دا ذہن کر دا بزنس تے کر جیڑا سارے آئیں چون لائق ہو کسے کام دا نہ ہوئے ان نسی اپنے مسلح تے باقیہ نیا سجادہ نشین جے مریداں تو پوچھئے بھئی یار پیران دا بڑا چھوڑ بڑا لائق نہ یہ نہیں کیوں مسلح تے بیان وہ آندھے بھئی بھامیں نائی جن ساڑھے ہاں پیران با چھڑیے یہ ان قابل ہو گیا ہے میں کیا ہی میں کہا لے ہو سکے جی وقے بھامیں نہ اور جدو سائیاں مسلح تے با چھڑیے موڑ اتے تو اڈے میرے برگے اعتراض کیوں کر سکتے میں کہا بھائیا تیرا پیر نلائق صاحب زادن چاہ کے بھائے مسلح دا سجادہ نشین بنائے تے او قابل ہو جاندے جنہوں نبیاں دے پیر نے اپنے مسلح دے بہا کے سجادہ نشین بنایا ہے ان کیوں قابل نہیں بنتا جلدی سمجھ آئی کہ نہ آئی سید الانبیاء اپنے مسلح دے جناب صدیق اکبر سرکار نو خود کھڑا فرمایا اور کدی بھی اسی اپنی مسجد او امام نہیں لایا جڑا امامت دا حقدار نہ ہوئے حضور نے ابو بکر چے خوبیاں ویکھیاں ایک جملہ سنو پھر میں واپس پڑھ میں نے پتا ہے میں کتھوں شروع ہویا میں اتھے جاواں گا لیکن ایک جملہ ایڈ کر لیں کہ سرکار دی بصیرت نے کی ویکھیا حضور سرکار دا وصال ہویا تے بندیاں زکاة دین دا انکار کر دیتا کیا سا زکاة کوئی نہیں دین حضرت ابو بکر نے فرما علی عثمان سعد خالد عمر آ جاؤ
تلواراں لے آؤ میں انہاں نال لڑنا ہے جڑا زکات نہیں دیندا میں او دے نال زکات دے منکر دا تے ابو بکر دا پرانا ویر میں گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی زکات تے منکر ہن وی نہ دینی ہوئے تے ان بینک وچ لکھ کے اسٹام دینا پوندا ہے میں ابو بکر نو نہیں مندا میں نہ دے کیو میں نے معافی دیو زکات دی بھائی جانے من سمجھ آئیے کہ نہیں آئی وہ آندہ ہے میں چونکہ ابو بکر نو مندا جو نہیں تے میں نے کی آن دیو با زکات دیو میری کٹو وہ آندہ نورا لیا کٹ چھڑ میں کہا واہ ابو بکر نکھیڑے تھے اس دور تو لے کے کردہ ہونا ہے واہ سنیا تیرے تو صدقے جاؤں سنیا جے بھائی دی سنیا جے آپ نے فرمایا اٹھو لڑیے حضرت عمر بڑے سیانے سن فرمان لگے سرکار دوجا دین سارا منی نہیں بیٹھے اسلام تھوڑا جا کمزور ہے ابتدائی حالات نے تھوڑا جا وقت دیو انہاں پیچھے گل کر لانگا تو آپ نے فرمایا عمر انت جبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام تو جہالت اچھتے بڑا تکڑا ہونا ہے کلمہ پڑھ کے ایڈا کمزور کیوں ہو گیا جڑا رسول اللہ دے زمانے میں رسی دیندہ سی نا زکاة دی جس او بھی نہ دیتی میں انہوں کٹنا ہے ان دی پھینٹی لانی ہے زکاة دے منکر دی پھینٹی سب تو پہلے صدیق اکبر لائی گل دی سمجھ آئی منکر زکاة دی پھینٹی لائی ابو بکر صدیق کنان کٹیا کہیں آنکھ ہے جی اسی دینے ہیں آپ نے فرمایا لینے چھوڑا جی توجہ ہے اجے اس فتنے تو فارغ ہی ہویا ہے تے نبوت دا دعویٰ کرنا لیا نبوت دا دعویٰ کرنا جھوٹے لوگاں حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تلوارہ نہ دھریا ہے انہاں نوی ناڑے نبٹائی ہونے توجہ ہے بھائی صاحب این جے ایک پاسو لگے نا حضرت خالد بن ولید تے صفایا کر دے گئے میں صدقے جامعہ حضرت خالد بن ولید تو حضرت ابو بکر صدیق فرمان دیا ہے ماما قاسر نے خالد جیسا پتر پیدا کرن تھا ہون کوئی دوجہ خالد نہیں پیدا کر سکتا الخالد سیف من سیوف اللہ ارے بھائی صاحب سننا درہ 1200 صحابہ مسلمہ قذاب دے خلاف یا مسلمہ قذاب دے خلاف لڑ دیا ہویا رتبہ شہادت پایا حضرت عمر نے عرض کی تھی سرکار جے صحابہ میں حافظ قرآن شہید ہوندے رہے کہ دے قرآن ساڑیاں تو گم نہ ہو جائے قرآن جمع کر حضرت ابو بکر فرمان دے عمر ایک کام حضور نہیں کیتا میں کی میں کرا آپ فرما دے نہیں سرکار یہ تو ان کرنا پاؤنا ہے تسی خلیفۃ المسلمین و نائب مصطفیٰ ہو ابو بکر فرما دے عمر اصرار کر دے رہے حتیٰ کہ اللہ نے میرا سینہ اس کام واسطے کھول دیتا بس یہ قرآن جمع کرنے لگ پہ بھائی صاحب فقیر اے جملہ پڑھے ہے کسے محقق دا نام من مستعذر فی ذہن نہیں کہ اگر ابو بکر صدیق دی پوری زندگی اور کوئی کارنامہ بھی نہ ہوندہ قرآن جمع کر کے رسول اللہ دی امت نو دین دا کارنامہ ابو بکر دا ہوئے جیدہ ساری پچھلی قیامت تک امت اگر انہاں دی ممنون روے تھے احسان پھر بھی لا نہیں سکتی ایڈا بڑا احسان کیتا ہے ابو بکر بھائی صاحب ایک جملہ نوٹ کرو ہون اے ذرا درویشی جملہ ہے جیڑا سر تے در کے قرآن تے مسئلہ کرتا ہے ویسے جدو سر تے دردہ ہونا ہے وہ دو دل چے جاندی تا ہونی ہے بھائی جیڑا سر تے دری بیٹھا جمع تے بھی ابو بکری کیتا
توجہ ہے بھائی صاحب، توجہ ہے حضرات کے نام با مولوی سر تے قرآن دردہ ہے، کدی اگے کدی سر تے، کدی سر تے قرآن در کے اندر میرے سر تے قرآن ہے مڑ اگے وہ جائی اندر کوئی بندہ نہیں پوچھتا بھائی جڑا سر تے دریا ہے ان دے تے اعتبار ہے، وہاں ہاں اعتبار ہے، وہاں با اے مڑ جمع تے ابو بکر صدیق کیتا ہے بے اعتباریاں کو اعتبار آڑا قرآن کی میں آ گیا ہے۔ گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ تھوڑی جی گل اتائیں، تھوڑی جی گل عام بندیاں تو اتائیں اس واسطے پوری سمجھی نہیں، لیکن پیچھے سمجھ لئیو ایتے سواد تو انہوں دیا رہنا ہے بھئی جیڑا بھی قرآن پڑھے، جس گھر دی الماری اچھ بھی قرآن پیا ہوئے، او گھر، او مسجد، او امام بارگاہ، او خانقاہ ممنون ابو بکر صدیق دی، پاویں مننے یا نہ مننے ابو بکر تیرا احسان ہے، کوئی ہڈیاں تے آیت آئی، کوئی چمڑے تے آیت آئی، کوئی پتھر تے آیت آئی، تو کٹھا کر کے رسول اللہ دی امت نو قرآن تے کٹھیا کر چھڑے آئے۔ کوئی ابو بکر نو مننے یا نہ مننے قرآن مندہ ہے۔ ویسے نال ایک جملہ اور ایڈ کر دیا میں یہ سمجھ نہیں ہوندی بھئی پنڈے چوری ہو جائے، پنڈے چوری ہو جائے تے اجے گھر آلے گھر بیٹھے نے انہاں کوئی نہیں دسیا ساڑی کہیں کیتی ہے تے بندہ قرآن سر تے در کے آکھے میں کوئی لے کیتی تے شاک کونج پونا نہیں بچو رہے، اجے گھر آلے جو بے کے صلاح پہ کر دیں میں ساڑی کہیں کیتی ہے تو قرآن سر تے در بیٹھا ہے میں تو نیاں لے لو، مطلب ہے بندہ چور ہے، نیاں جو منگ دے کوئی نہیں تے تو سر تے در کے مسئلہ کرنا ہے تین روڑا کی ہے، ایسا نیاں منگیا کوئی نہیں، کوئی گل سمجھ آئی، ماں ساتھ نہ ہی نہیں لیا بجڑا مولوی 5 لاکھ لے کے پیا پڑھ دائے اور تا نیاں دے میں وہ دکے نال دین دائے روڑا کی ہاں جی اکو روڑا ہے یہ جے نیاں منگ دے نہیں تے نیاں دین دے ساڑھے سر تے میں کیا ساکھ ہے بھائی جی درو واہ ابو بکر صدیق میں تیرے تو قربان ہو جاؤں، کیا شانہ نے ابو بکر صدیق عزیزان علی وقار انج پڑھ لئیے سارے یار حضور دے سونے نے سارے یار حضور دے سونے پر یار غار دیا کیا باتانے سارے یار حضور ساڑھے میں ایک نا جڑے میری تقریرہ سنتے ہیں انہوں نے پتا ہونا ہے میں ایک جملہ بولتا ہوں حضرت محسن علی سنت پیر الیاس قادری صاحب کی بلاد بارے بندے آندے نے نما نعرہ کٹ لیا ہے ہر صحابی نبی جنت یہ گے سننی کوئی نہیں میں کیا ہائے تو آندے نے پھر یہ نمے نعرے دی دھن نما بنار دی کیڑی لوڑائی اگلے تھوڑے آئے مڑ نما بنا لے بیدتیاں ہو میں کہا بیدتی نہیں مسئلہ ہو رہے انہیں کہا کی میں کہا بھائی جی یہ جڑی کرونے دی ویکسین ہون بنی ہے یہ اگے آئی آخر نہیں بیماری جو ہونا یہ تو پھر ویکسین بھی ہونی بنانی ہے تے میں کہا تو انوی مذہبی کرونا ہون ہویا ہے تائیں جڑے بابے بیٹھے ہیں انہاں ویکسین نمی بنائی ہے بہن آٹھ ہو کیا کرو گلتی سمجھ آئی میں کہا جناب کرونا ہون ہویا ہے تو آنے ایک تا کرونا ہے نا بیماری یہ مذہبی کرونا ہویا ہے مٹھیاں مٹھیاں نچھا مار دیں بندے
اے پورا کھول کے نہیں زکام کر دے اے مٹھی مٹھی کسی لئے نچ مار دے پتہ لگ جاتا ہے سان ان کو شکایت ہوئی ہے اسی این ویکسین لاؤ کیڑی ہر صحابی نبی یہ بابے روحانی لیبارٹریاں ہیں جس سے تو بیٹھے ہوں بجیڑی مرض بھی نمی آوے ہوں دا علاج ہو میں کڑ چھڑی ہے بھلا ہوئے بابیاں دا اسی تے کمڑے جے بندے آئے بھائی سانتے پتہ ہی کوئی نہ لگنا اینا دی زکام دا علاج کی انہاں دی مہربانی انہاں کہ ایک ڈوز نال نہ ہوئے تے دوجی اتو لایا آپ پہ سیٹ ہوں دے جا توجہ ہے کہ نا بھائی صاحب تانیاں سارے یار حضور وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اللہ فرمانے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضي الله عنهم ورضوا عنه لقد رضي الله عن المؤمنين اللہ فرمانے وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما سارے آدھا مفہوم ہے کہ سارے یار حضور سونے سارے یار حضور دے سونے نے پر یار غار دیا کیا باتاں نے پر یار غار دیا سوال کرنے جب تُس نے سارے آکھنے سارے یار غار دیا یار غار دیا توجہ ہے کہ اے یہ ساڈا عقیدہ حضرت ابو بکر صدیق دے بارے پائی اور حضور دے جمی صحابہ دے بارے کہ یار غار دیاں بڑے حضور دے عاشق نے جیسی سارے آپ بھی قربان ہاں جی بابا جی خادم حسین تو لے کے امام حسین تک بابا جی خادم حسین تو لے کے مولا حسین مولا حسین تو لے کے مولا علی تک مولا علی تو لے کے ابو ذر تو مقداد تو بلال کیتا پیارے نبی پڑیانے کیتا پیارے نبی پڑیانے پرو دے پیار دیا کیا باتانے بھائی صاحب توجہ فرمانا پیار دیا کیا باتانے بھائی جی میرے نبی پاک سرکار دی کوئی ایسی جگہ نہیں ونڈاؤں دیا اللہ آپ کو جنگ بدر دے میدان چلے جائے اونج فیزیکلی نہ جا سکو تو کسی کتاب بھی چو سیر کر دیا اتھے پڑھ جاؤ سارے صحابہ جدو کھڑے سن کہ سوال پیدا ہویا با کافرہ نال تے لڑانگے رسول اللہ سرکار دے یہ پاک او جگہ ہے چھپرے جتھے کھڑیاں ہو کے پیرا دیتا جانا ہے وہ پیرا کون دے بے گا
ابو بکر عرض کیتی سونے آئے اتھے میں کھلوسی اور گال رمز دیئے بھائی صاحب اے اللہ بھی چاندہ ہا کہ میرے محبوب دی راکھی ابو بکر ہی کرے کیونکہ جدوں بات تقریر لو جی پاجی ٹائم ہو گیا ہے نہیں تھی اجے تقریر تھی اور کرنی ہے ایک بات ذرا سمجھ لینا اب بات ذرا سمجھا لیں سرکار نے آخر تے ذرا ہے اتے آجی خرید ہے سونا ہو ماحول اب کھانا رکھ کے تو پھر اتے آجی کر کے گارنش کر لیں تقریر نو تاکہ مزیدار ہو جائے ہجرت دی رات اتھے بھی سرکار دے نال ابو بکر تے ہجرت دی رات بھی علی پاک نو بستر تے سلایا کہ میرے محبوب کے جنہ کافران امانتاں رکھیاں نے او علی آج دی رات تیرے حوالے نے تے میرا نبی ابو بکر دے حوالے سادہ جی کہلے پائی امانتاں کافران دیاں مولا علی دے حوالے بسونیا انہوں دے کے تے مدینے آ جایا جے تے اللہ دی امانت نبی پاک سرکار ابو بکر دے حوالے پر راکھی دا بھی سواد کڑ چھڑیا نے راکھی دا بھی سواد کڑ چھڑیا نے ذرا سمجھنا ہوں میں وہ مکانی اتھے آ گیا ایک گڈی رکھی ہے سوراخ دے اتے لو ہون سمجھ لو اڈی ہوئے نا ساپ دے منہ اگے تے یار دا مکھڑا تاں ویکھن دا سواد آندے نا بھائی جے خطرے جان پائیے ہی نا تے مڑ یار دے دیدار تے نہیں ہوندے نا توجہ ہے جناب اڈی ہوئے ساپ دے منہ اگے تے یار دا دیدار تاں ہوندہ ہے ساپ اپنا کام کیتا او ابو بکر صدیق نو ڈسیا جی پرواہ ابو بکر جنبش نہیں کی جنبش اے بھائی جی ڈانگ لگے تے جنبش نہ کرے اے ابو بکر دی خاص ہے ہاں جی نہیں تو چھپکلی ویک کے بندیاں دے حواس باختہ ہو جاتے سب ڈنگ کر جائے تو پھر جنبش نہ آوے لیکن چونکہ وہ دیں جد زہر سی وہ چڑھ دا آیا اگل بالکل 2 منٹیں جھوک جانے چڑھ دا آیا جدو اکھاں چو اتھروان دی صورت چھ باہر نکلے آنا تے بھائی صاحب جدو بھی آکھی چو اتھر نکلے آنسو نکلے وہ اپنیاں گلہ تے نکلے انجیے کے نہیں جانے آکھی چو آنسو نکلے تے کتھے نکلے لیکن کتاباں میں چھے لکھیا ہے کہ جدو ابو بکر صدیق دی آنکھی چو نکلے آئے نا رسول اللہ دے رخسار پاک تے ڈکے دو صورتیں چو ایک صورت ضرور ہے یا تے اکھ ہائی بالکل رخسار نو اینگل تے سیدھی ہے آج تے ہندی تے پھر ایتھے ڈگنا یہ مطلب اکھ یا تے آئی جائے تے یا ابو بکر صدیق نے اکھ انجی رخسار یار دیتے ہائی رکھی تب گل دی سمجھ آئی پیارے آگے یا سائندہ عشق اس درجے تے ہاں کہ جوڑی وچ سرکار آئے ابو بکر نے اپنی اکھ حضور نے رخسار دی انجی اٹھتے تھے جیڑی صورت توان چنگی لگ دی ہوئے او رکھ کیونکہ کتاب یہ تفصیل میں نہیں پڑھی وہ اتا آئی یا اتے آئی اے ہے جدو نکلی آکھی چکی تے گری رخسار تے اے لکھے اینا کسی بھی سمجھ سکنے ہیں بجے گری اتے تے مر آکھ ہائی اتے ہی بامے تھوڑی جی دور آئی تے بامے بالکل اتے آئی ہائی بالکل اینگلے عزیزان دی وقار حضرت سلطان بور رحمت اللہ علیہ سرکار فرما دینے اے تن میرا یہ چشمہ ہوئے
لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کچا اینا بٹھیا جے صبر نہ آوے میں اور کسے والے بچا ایک دیدار مرشد دا باہو تے سانو لکھ کروڑا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام. اللہ سونے جتنے علماء تشریف لائے، بزرگان دین آئے، میرے بھائی آئے، بچے بوڑھے بزرگ جوان تشریف لائے، سب دی حاضری تاجدار صداقت دی بارگاہ جو محفل پاک دا نظرانہ ہے دے اندر قبول فرما.